الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وصحبه هداة الدين المتمسكين بالتوحيد والسنة والمحترزين عن الشرك والبدع. اما بعد، جناب صدر محفل، معزز و مکرم اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، آج کی اس پروقار تقریب میں قفل لسان کھولنے کے لیے جو مفتاح میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے وہ ہے دور حاضر کے فتنے اور علماء کی ذمہ داریاں۔ سامعین محترم، صادق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا كبدء الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا آج آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں۔ امت مسلمہ نت نئے فتنوں کا سامنا کر رہی ہے، چالوں اور سازشوں کے طوفان ہیں جو ملت بیضا کے سفینے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ہر سو خوف پریشانی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دشمنان اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ بات سمجھنی چاہیے، فتنوں کا یہ سلسلہ اس دور سے شروع ہے جس دور میں وہ حضرات موجود تھے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ ان کبیر الایمان رجال امت نے حالات سے نہ گھبرا کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ہم ضعیف الایمان امتیوں کو فتنوں کے مقابلے کے لیے رہنما اصول بتا دیے، کیونکہ دور حاضر کے ان فتنوں کی صرف شکلیں نہیں ہیں، اصل جڑیں اور بنیادیں وہی پرانی ہیں۔ اس زمانے میں اگر انقلاب کا فتنہ تھا تو اس زمانے میں آج کی نوجوان نسل میں الہاد بڑی زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس زمانے کا فتنہ اگر مسلمہ کذاب تھا تو اس زمانے کا فتنہ پرور مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی جماعت ہے۔ اس زمانے میں عبداللہ بن سبا نے ظاہری زہدوں تک میں غلبہ اوڑھ کر لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ آج جدت اور صاف گوئی کے آڑ میں موضوع اور تاریخی روایات کا سہارا لے کر عام مسلمانوں کو صحابہ سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اور اکابر پر اعتماد کو ختم کر کے دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں خوارج نے ان الحکم الا للہ کا خوبصورت نعرہ لگا کر کتاب اللہ سنت رسول کے نچوڑ فقہ کا انکار کر بیٹھے۔ فرقہ قرآنیہ نے حسبنا کتاب اللہ کا خوبصورت ترین نعرہ لگا کر حدیث کا انکار کر کے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس زمانے میں اگر معتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، کلام اللہ کو مخلوق کہا، آج انہی کے نقش قدم پر چلنے والے عالم برزخ اور قبر کی زندگی کو عقل پر رکھنے کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ کے تصوف اور تزکیہ کا انکار کر کے اپنے اوپر اصلاح نفس تعلق میں اللہ کے دروازے بند کر دیے۔ کن کن کا تذکرہ کر لیں گے، ابھی 12 اماموں کو چھیڑا ہی ہے۔ سامعین محترم، مختصر یہ ہے کہ امت آج ایک بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ ایسے میں امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ ذمہ دار، سب سے زیادہ سنجیدہ طبقے علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر عمل کر کے خود بھی بھلا پائیں، سبیرہ اسلام و مسلمین کو بھی بھنور سے نکالنے کی کوشش کریں، جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق رہنمائی کر کے امت کی اصلاح پر توجہ دیں۔ جہاں معاشرے کے حالات کچھ بہتر ہوں، وہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے حکومت اور قانون سازی کے ذریعے معاشرے کی مزید بہتری کی کوشش کریں، لیکن جہاں آوے کا آوا بگڑا ہو وہاں افراد سازی پر محنت کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ آسان مؤثر ترین میدان پیغمبر اخلاص حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے چمن کے مالی بن کر اس کو یاد دہانی کریں۔ لیکن آج ہر کام الگ سے مدون ہو چکا ہے، زمانے میں تیزی آ چکی ہے، لہذا افراد سازی پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ حکومت اور قانون سازی کے میدان کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری اہم لابد امر علماء کا آپس میں اتفاق ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کے بعد حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہوا تو الا ان نصر اللہ قریب ولا تحزن ان اللہ معنا کے اعلانات ہو چکے ہیں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں جو یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے ہیں قابل کو شرم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا
تو ہے، اصل نورات ہے، دھندلا ستارہ تو ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔